آج کی کلاس میں وی ول لک ان ٹو دا 3 سیکٹر اکانومی اینڈ دس از آلسو ریلیونٹ ٹو انکم فلو یا سرکولر فلو آف انکم. ہمارے پاس جو نیشنل انکم کا کانسیپٹ ہے، سرکولر فلو آف نیشنل انکم کا 2 سیکٹر 3 سیکٹر 4 سیکٹر اکانومی میں اس سے ریلیونٹ یہ ٹاپک ہے. اور 3 سیکٹر اکانومی کو ہم 3 سیکٹر اکانومی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں 3 اکنامک ایجنٹس ہوتے ہیں، اور وہ 3 اکنامک ایجنٹس یا 3 اکنامک ایکٹرز ہوتے کیا ہیں؟ 3 اکنامک ایکٹرز، 3 اکنامک ایکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ لائک ہاؤس ہولڈس، فرمز اینڈ دا گورنمنٹ. جی اچھا، یہ بھی کلوزڈ اکانومی کہلاتی ہے. 3 سیکٹر اکانومی بھی کلوزڈ اکانومی تھی، 2 سیکٹر اکانومی بھی کلوزڈ اکانومی ہے. 3 سیکٹر اکانومی میں جو ٹوٹل نیشنل انکم ہوتی ہے دیٹ از اکول ٹو سی پلس آئی. اب پہلے ہم صرف سی پلس آئی تک لکھتے تھے، بٹ ناؤ وی ول ایڈ جی مین گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ایز ویل. سو باقی سارا جو 2 کمپوننٹس ہیں وہ 2 سیکٹر والے کنٹینیوڈ رہیں گے، کنزمپشن اینڈ انویسٹمنٹ. ایک ایڈیشنل کمپوننٹ آ گیا ہمارے پاس جی، یعنی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو اگر ہم ڈسکس کریں تو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ جنرلی کر رہی ہوتی. ایک کو کہتے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر اور ایک کو کہتے ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچر. کرنٹ ایکسپینڈیچر ایسے ایکسپینسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ روٹین میں کر رہی ہوتی ہے، جیسے لائک سیلری پیمنٹس آف گورنمنٹ اسٹاف، ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف پبلک اینڈ میرٹ گڈس. یہ آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. لیکن کیپٹل ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کرتی ہے لانگ ٹرم پروجیکٹس کے اوپر، جیسے روڈ کنسٹرکٹ کرنی ہے، جیسے گورنمنٹ نے ہاسپٹلس بنانے ہیں، یونیورسٹیز بنانی ہے، موٹر ویز بنانی ہے، بریجز، ایئرپورٹ، سی پورٹس بنانے. تو یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کہلاتے ہیں. ایک چیز کامن ہے کہ چاہے کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوں چاہے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوں، اوور آل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر آٹونومس نیچر کے ہوتے ہیں. آٹونومس کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کی انکم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. گورنمنٹ کو اگر انکم ہو یا نہ ہو، گورنمنٹ نے جو ایکسپینڈیچر پلان کیے ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ لازمی طور پہ اکمپلش کرتی ہے، چاہے لون لے کے کرنا پڑے. چونکہ یہ آٹونومس ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں تو اس لیے اس کا گراف ہاریزونٹل اسٹریٹ لائن ہوگا. یہاں پہ لیٹ سے ہم ایکس پہ انکم لے رہے ہیں یا نیشنل انکم آپ لے سکتے ہیں، اور وائی پہ ہمارے پاس گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جی ہے. گورنمنٹ ایکسپینڈیچر چونکہ آٹونومس ہوتے ہیں، آٹونومس کا مطلب ہوتا ہے فکسڈ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، جی ناٹ. لائک انکم چاہے ہمارے پاس وائی ہو چاہے وائی ون ہو، ان آل کیسز گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ول ریمین دا سیم. لیٹ سے $20 بلین ہیں تو وہ $20 بلین فکس رہیں گے. اس کے بعد جو 3 سیکٹر اکانومی میں نیکسٹ چیز ہمیں ڈسکس کرنی ہوتی ہے وہ ہے ٹیکسز. ٹیکس جو ہے، ٹیکس از اے کمپلسری کنٹریبیوشن ٹو دا اسٹیٹ ریونیو بائی انڈیویجولس اینڈ کمپنیز. ٹھیک ہے، اور ٹیکس کو اگر ٹیکس کا فنکشن لیں، کمپلیٹ فنکشن ٹیکس کا ہوتا ہے ٹی از اکول ٹو ٹی ناٹ پلس ٹی وائی. ٹھیک ہے، سو ہمارے پاس یہ ٹی ناٹ جو ہوتا ہے، ٹی ناٹ از autonomous tax, اور autonomous tax and ty is induced tax. Small t and capital Y is induced tax. This is induced tax. ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں autonomous اور induced کا کانسیپٹ. autonomous جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انکم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. ہر انڈیوس کا کانسیپٹ انکم کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. تو یہاں پہ بھی وہی سیم ہے کہ آٹونومس ٹیکس ہماری انکم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا اور انڈیوس ٹیکس انکم پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. ٹیکس فنکشن سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کانسیپٹس ہیں لائک ایوریج پروپینسٹی ٹو ٹیکس، اے پی ٹی سے ہم اسے ڈینوٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ از دا ریشیو بٹوین ٹوٹل اماؤنٹ آف ٹیکس اینڈ انکم. سو ٹوٹل ٹیکس فنکشن واز ٹی ناٹ پلس ٹی وائی، تو ہم ٹی کو ریپلیس کر سکتے ہیں ٹی ناٹ پلس ٹی وائی کے ساتھ اور ڈیوائڈیڈ بائی وائی. اور اسی طرح سے اگر ہم فردر اس کو پروسیڈ کریں تو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹی ناٹ اوور وائی پلس ٹی وائی اوور وائی. تو یہ وائی وائی سے کینسل ہو جائے گا. ہمارے پاس ایوریج پروپینسٹی ٹو ٹیکس جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو ٹی ناٹ اوور وائی پلس اسمال ٹی. تو یہ ہمارے پاس ایوریج پروپینسٹی ٹو ٹیکس کا فائنل فارمولا بن جائے گا. اس کے بعد دین کمز مارجنل پروپینسٹی ٹو ٹیکس. مارجنل پروپینسٹی ٹو ٹیکس کو ہم ایم پی ٹی سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اٹ از دی ایڈیشنل ٹیکس that is paid out of $1 additional earned by an individual.
ایک بندہ جو ایک ایکسٹرا ڈالر ارن کرتا ہے اس میں سے جو ایکسٹرا اسپینڈنگ کرے گا ٹیکس کی فارم میں وہ اس کا مارجنل پروپینسٹی ٹو ٹیکس کہلائے گا. اس کا فارمولا ہوتا ہے چینج ان اماؤنٹ آف ٹیکس ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان انکم. اب ہمارے پاس جو ٹیکس فنکشن تھا کمپلیٹ ٹیکس فنکشن تھا دیٹ واز ٹی ناٹ پلس ٹی وائی. اس میں یہ جو انڈیوسڈ ٹیکس ہے ٹی وائی اس انڈیوسڈ ٹیکس میں یہ جو اسمالر ٹی ہے یہ بھی مارجنل پروپینسٹی ٹو ٹیکس کو شو کرتا ہے. اوکے سو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کانسیپٹ آ جاتا ہے ایکولیبریم نیشنل انکم ان تھری سیکٹر اکانومی. ایکولیبریم نیشنل انکم کا کانسیپٹ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایکولیبریم نیشنل انکم ان تھری سیکٹر اکانومی. ایکولیبریم نیشنل انکم ان تھری سیکٹر اکانومی. تو ٹو سیکٹر میں بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹو سیکٹر اکانومی میں وہاں پہ لائک ہمارے پاس ایکولیبریم سیٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی لیکیجز اور انجیکشنز ایکول ہو جاتے ہیں لائک سیونگ اور انویسٹمنٹ ایکول ہو جاتی ہیں. یہاں پہ بھی ہمارے پاس وہ میتھڈ بھی چلتا رہے گا. ایک اور ایڈیشنل میتھڈ بھی آ جاتا ہے. دو میتھڈز ہیں ایکولیبریم نیشنل انکم کے لیے. ایک ہے ہمارے پاس لیکیج انجیکشنز میتھڈ. ایل جو ہے وہ لیکیجز کے لیے اور جے انجیکشنز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. سو لیکیج انجیکشن میتھڈ اینڈ دا سیکنڈ میتھڈ از لائک ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر میتھڈ. تو دو میتھڈز ہوتے ہیں جن کے تھرو ہم نیشنل انکم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یا گرافیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے لیکیج انجیکشن میتھڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جو فرسٹ ون ہے لیکیج انجیکشن میتھڈ. لیکیجز وہ لائک ویز ہوتے ہیں جن کے تھرو کیش سرکولر فلو میں سے لیک ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے ود ڈرا ہو جاتا ہے. اور انجیکشنز وہ میتھڈز ہوتے ہیں جن کے تھرو کیش سرکولر فلو کے اندر انجیکٹ ہوتے ہیں انٹر ہو جاتا ہے. سو جہاں پہ لیکیجز اور انجیکشنز ایکول ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس ایکولیبریم پوزیشن ہوتی ہے. سو لیکیجز کیا ہوتے ہیں؟ لیکیجز انکلوڈ سیونگ لوگ کریں گے تو کیش ود ڈرا ہو جاتا ہے. ٹیکسز کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹیکس کے فارم میں بھی ہاؤس ہولڈز اور فارم سے کیش لیک ہو جاتا ہے. انجیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ سیونگ جو کی تھی اس کو اگر انویسٹ کر دیں یا پھر جو گورنمنٹ نے ٹیکس لیا اس کو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کے طور پہ خرچ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایکولیبریم کنڈیشن آ جائے گی لیکیج انجیکشن میتھڈ کے تھرو. ایگزامینر کئی دفعہ اس طرح کا ٹرک بھی کرتے ہیں. ایگزامینر لکھ دیتے ہیں کہ ایس از اکول ٹو آئی پلس جی مائنس ٹی ایسے لکھ دیتے ہیں. تو اور پوچھتے ہیں کہ کیا اکانومی ایکولیبریم کنڈیشن میں ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے یس اٹ از ان دی ایکولیبریم پوزیشن. کیونکہ اس والی اسٹیٹمنٹ اور اس والی اسٹیٹمنٹ میں یا ایکویژن میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. بوتھ آر ایگزیکٹلی دا سیم. سیکنڈ ایکویژن میں اس نے جسٹ کیا کیا یہ جو ہمارے پاس لیکیج تھا اس کو جسٹ اٹھا کے وہ ادھر لے آیا. ادھر لے آئے گا تو ادھر پلس ہو رہا تھا ادھر مائنس ہو جائے گا. سو ایگزیکٹلی آنسر پھر بھی سیم آئے گا. اسی طرح باقی کے کوئی کمپوننٹس بھی ایگزامینر جسٹ کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح سے آگے پیچھے کر کے آپ کو کنفیوز کرتا ہے ڈی ٹریک کرتا ہے تاکہ آپ آنسر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. لیکن آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ مینیپولیشنز اس طرح کی ہوئی ہیں. ٹرانسلیشنز تو نہیں ہے میجر ایکویژن کی. اگر ٹرانسلیشنز ہیں تو اس کو آپ خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سچویشن کیا ایکولیبریم کو میٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اوکے سو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا گراف کیسا ہوگا. سو origin point, negative region of the graph and positive region of the graph. On y-axis we have like leakages and injections. I'm using J for injections and L for leakages. And we have national income here. اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمارا جو لیکیجز کا گراف ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے لائک سیونگ پلس ٹیکس. ہم جب ہم بنائیں گے تو وہ اس طرح سے نیگیٹو ریجن سے پھر پازیٹیو ریجن کی طرف موو کرے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے انجیکشنز کو جس میں انویسٹمنٹ پہلے ہم لکھتے تھے لیکن اب انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بھی ایڈ کر لیں گے. جہاں پہ لیکیجز انجیکشنز میٹ کریں گے یہ ایکولیبریم آؤٹ پٹ ہوتا ہے یا ایکولیبریم نیشنل انکم ہوتی ہے. اور اس کو ٹیکنیکلی ہم ایکچوئل آؤٹ پٹ یا ایکچوئل نیشنل انکم بھی بول سکتے ہیں. سو ذہن میں رکھیں ایگزامینر یہ ورڈ یوز کرتا ہے ایکولیبریم نیشنل انکم کو ہم ایکچوئل آؤٹ پٹ بھی بولتے ہیں. اور اگر ایکولیبریم لیول سے آؤٹ پٹ زیادہ لیٹ سے کہ فل امپلائمنٹ آؤٹ پٹ اتنے ہیں تو فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ پہ آپ دیکھیں گے تو اکانومی ایکولیبریم میں نہیں رہے گی. اب آپ کے پاس لیکیجز زیادہ ہیں. لیکیجز آر گریٹر دین انجیکشنز. ٹھیک ہے انجیکشنز ہمارے پاس کم ہے اور یہ ڈس ایکولیبریم کو ریپرزینٹ کرے گا ڈس ایکولیبریم کو. اور یہ ہمارے پاس پوٹینشیل آؤٹ پٹ بھی کہلاتے ہیں.
اگر ہمارے ریسورسز فلی امپلائڈ ہوں تو یہ پوٹینشیل آؤٹ پٹ بھی کہلاتا ہے. اب یہاں سے کئی دفعہ ایگزامینر آؤٹ پٹ گیپ کے بارے میں کویشچن پوچھ لیتا ہے. تو آؤٹ پٹ گیپ ہمارے پاس یہ والا جو گیپ ہوتا ہے آؤٹ پٹ گیپ کہلاتا ہے. پوٹینشیل اور ایکچوئل آؤٹ پٹ کے درمیان کا جو گیپ ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ آؤٹ پٹ گیپ کا نام دیتے ہیں. سو اس کو لیٹ سے میں نام دے دیتا ہوں، یہ پوائنٹ جو ہے اس کو پوائنٹ ایکس کا نام دے سکتا ہوں. سو ای سے ایکس تک یہ جو گیپ رائز ہوئے اس کو ہم آؤٹ پٹ گیپ کا نام دیں گے. اینڈ دس از دا گیپ بٹوین ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل آؤٹ پٹ. صحیح ہے، تو ایگزامینر ایسا کویشچن پوچھتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایگزامینر کی کیا انٹینشنس ہیں. اس کے بعد اگر فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ آپ کا یہاں پہ ہو YP1 پہ تو یہ بھی ڈس ایکولیبریم کو کاز کرے گا. اور اب آپ کا پوٹینشیل آؤٹ پٹ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پوٹینشیل آؤٹ پٹ ایکچوئل آؤٹ پٹ وہی سیم رہے گا. جو ایکولیبریم پہ ہوتا ہے وہ ایکچوئل آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ایکولیبریم سے جو آگے پیچھے پاسبلی پوٹینشیل آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے. جی، تو ایکولیبریم ہمیشہ لائک پوٹینشیل پہ ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا. کچھ کیسز ایسے ہو سکتے ہیں جب پوٹینشیل اور ایکچوئل آپ کا ایگزیکٹلی سیم ہو سکتا ہے. ایکولیبریم پوزیشن ہی آپ کی ایکچوئل آؤٹ پٹ کو شو کرے گی، ایکولیبریم ہی پھر پوٹینشیل کو شو کرے گی. اوکے. سو اب اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہے، انجیکشن زیادہ ہیں اور لیکیجز کم ہیں. سو ہم کہیں گے کہ لیکیجز آر گریٹر دین انجیکشنز. ٹھیک ہے، سو دس از ہاؤ یو کین فائنڈ ایکولیبریم پوزیشن ان 3 سیکٹر اکانومی. 3 سیکٹر اکانومی میں ہی ہمیں ملٹی پلائر کانسیپٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور ملٹی پلائر از اگین ملٹی پلائر از اے کانسٹنٹ ویلیو، اس کو K سے ڈینوٹ کرتے ہیں، دیٹ شوز کہ انکریز ان انویسٹمنٹ لیڈس ٹو ملٹیپل ٹائمس انکریز ان نیشنل انکم. سو انکم جب انویسٹمنٹ جب آپ کی انکریز ہوگی، ڈیلٹا آئی از چینج ان انویسٹمنٹ، ڈیلٹا وائی از چینج ان انکم. جب آپ انویسٹمنٹ بڑھائیں گے تو نیشنل انکم آپ کی انکریز ہوگی، ملٹیپل ٹائمز انکریز ہوگی. لیٹ سے ملٹی پلائر کی ویلیو 5 ہے جیسے کل بھی ہم نے ازیوم کیا تھا، اور ہم چینج ان انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیٹ سے $100 کا انویسٹمنٹ کا چینج ہے. تو چینج ان انکم کتنا ہوگا وہ آپ جسٹ اس فارمولا میں پٹ کر دیں گے. ملٹی پلائر از اکول ٹو 5. سو چینج ان انکم اوور چینج ان انویسٹمنٹ 100 تھا. سو اس کو کراس ملٹی پلائی کر دیں گے تو چینج ان انکم ول بی 5 into 100 is equal to 500. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس چینج ان انکم آ جائے گا، جو یہ ریپرزینٹ کرے کہ جب آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے گی تو نیشنل انکم کی 5 ٹائمس نیشنل انکم آپ کی انکریز ہو جائے گی. اوکے، سو اس کو گراف پہ کیسے پلاٹ کریں گے؟ اچھا، اس میں ملٹی پلائر کے کی جو ویلیو ہے، کے کی ویلیو کیسے فائن ہوگی؟ کے کی ویلیو فائن کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہوگا 1/MPS. پہلے ہم یہی کرتے تھے 2 سیکٹر میں 1/MPS، لیکن اب ہم ایک اور چیز ایڈ کر دیں گے 1/MPS + MPT. مارجنل پروپینسٹی ٹو ٹیکس بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا. اوکے، سو جب نیشنل انکم انکریز کرنی ہوگی تو انویسٹمنٹ انکریز کرنی پڑتی ہے، اور انویسٹمنٹ انکریز کریں گے تو ملٹیپل ٹائمز نیشنل انکم انکریز آئے گا. اور اس کو گراف پہ ہم کیسے پلاٹ کریں گے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سو جسٹ وہی کام کرنا ہے کہ انویسٹمنٹ کی جو انجیکشنس کی لائن ہے اس کو آپ اپورڈ موو کر دیں گے تو اس کا گراف کچھ اس طرح سے بن جائے گا. سو وی ہیو اچھا، آج کی کلاس میں ہم بس 3 سیکٹر پہ فوکس کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم نیکسٹ کو پھر کمپلیٹ کر پائیں گے، اس لیے وہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے. اوکے، سو وی ہیو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ریجنس آف دا گراف، اینڈ وی ہیو لیکیجز اینڈ انجیکشنز آن وائی ایکسس. اور یہ ہمارے پاس سیونگ پلس ٹیکس ہے جو کہ لیکیجز کہلاتا ہے، اور ایکس پہ ہم نیشنل انکم لے رہے ہیں. اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا انجیکشنز، اور انجیکشنز آر ایکول ٹو انویسٹمنٹ پلس گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. سو آپ کے پاس انیشلی ایکولیبریم ای پہ ہوگا، نیشنل انکم ہمارے پاس وائی ہوگی، Y1 لکھتے ہیں چلیں. اور اب آپ کے پاس جب انویسٹمنٹس انکریز ہوتی ہیں تو یہ جو لائن ہے آپ کی اوپر کی طرف چلی جائے گی. اب آپ کے پاس انویسٹمنٹ I1 + G ہو جائے گا. آپ کے پاس یہ بیسیکلی انجیکشنز ہیں، یہ انجیکشنز ہیں. اور ایکولیبریم اب چینج ہو جائے گا، ای سے E1 پہ چلا جائے گا. نیشنل انکم آپ کے پاس Y1 سے Y2 تک انکریز ہو جائے گی. اب یہ جو چینج ان انکم ہوگا اور یہ جو چینج ان انویسٹمنٹ ہے، دس چینج ان انویسٹمنٹ ول lead to multiple times more change in change in national income. کتنا نیشنل انکم میں چینج آئے گا؟ اگین پہلے بھی میں نے بتایا کہ اٹ ڈیپینڈز آن
the value of multiplier. So ये लीकेज इंजेक्शन मेथड था. और नेक्स्ट थिंग इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड. अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली वही होता है जो जीडीपी का फॉर्मूला था, जो नेशनल इनकम का फॉर्मूला था, या जो हम एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला लेते हैं. सो सी प्लस आई प्लस जी, ये हमारे पास नेशनल इनकम भी कहलाता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहलाता है, और एग्रीगेट डिमांड भी के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं. सो सेकेंड मेथड हमारा क्या है फिर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए? दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के लिए एक एडिशनल चीज़ है, इंफॉर्मेशन है, जो हमें सीखना पड़ती है, जो कि एनसीएन स्कूल ऑफ थॉट ने हमें बताई. और उनके हिसाब से एक 45 डिग्री लाइन का कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना पड़ता है. 45 डिग्री लाइन मैथ का कॉन्सेप्ट है. और मैथ में अगर कोई ग्राफ 45 डिग्री लाइन हो तो वो एक्स और वाई में प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स से कि ये हमारे पास लाइक यहाँ पे हमारे पास नेशनल इनकम है, और वाई पे हम ले रहे हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर इनकम के इक्वल होंगे तो 45 डिग्री लाइन बनेगी इस तरह की. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता. रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि जो हमने कमाया सारा का सारा खर्च हो जाए. इसलिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन, एक्चुअल लाइन इस तरह की कुछ बनती है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, जीरो की बजाय ओरिजिन से स्टार्ट होती है. ओरिजिन से स्टार्ट होने की भी एक खास वजह है. मैथमेटिकली अगर आप इसको समझें, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी है. तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनोमस होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऑटोनोमस होते हैं, और कंजम्पशन में भी एक पार्ट होता है जो ऑटोनोमस होता है. सो जब ऑटोनोमस, इतनी सारे एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस हैं, तो इट मीन्स कि जीरो से तो हमारे एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो ही नहीं सकते टेक्निकली. ये जीरो से ऊपर स्टार्ट होंगे, यानी जब हमारी इनकम जीरो होगी तब भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो हम कर रहे होंगे जो कि ऑटोनोमस होते हैं. इसलिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की एक्चुअल लाइन ओरिजिन से ऊपर ही स्टार्ट होती है हमेशा. सो जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगी, 45 डिग्री लाइन और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन, ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कहलाती है. और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम यहाँ पे हमारे पास ये वाली होगी, वाई वन, इसको नाम दे देते हैं. अब कई दफ़ा ऐसा होता है, और ये एक्चुअल आउटपुट भी है, इसको हम इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कहेंगे, या फिर इसको एक्चुअल आउटपुट का नाम देंगे, एक्चुअल आउटपुट. ओके, सो अब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इससे आगे होगा, लेट्स से यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, वाई एफ का नाम दे देता हूँ या वाई पी का नाम दे देता हूँ, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट को भी शो करेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को, या फिर इसको हम पोटेंशियल आउटपुट भी कहते हैं, पोटेंशियल आउटपुट. लेकिन ये डिसइक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे इकोनॉमी आपकी इक्विलिब्रियम में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 45 डिग्री लाइन और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में डिफरेंस आ गया. सो नाउ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर. इसलिए ये जो बीच में गैप राइज हुआ है, इस गैप को हम नाम देते हैं डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, ये कौन सा गैप है? डिफ्लेशनरी गैप है. डिफ्लेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी एएस में पढ़ चुके हैं. डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइस लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और एग्रीगेट डिमांड कम होना शुरू हो जाती है. सो इसको पॉइंट ए का नाम दे दें, इसको पॉइंट बी का नाम दे दें. सो उस डिस्कशन की तरफ अगर हम वापस आएंगे, डिफ्लेशनरी गैप क्यों अराइज होगा? तो जब आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, जैसे मैंने बताया था, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ के मल्टीपल नेम्स हैं. सो जब एग्रीगेट डिमांड कम और इनकम ज़्यादा होती है, तो हमें पता है कि इट कॉजेज fall in aggregate demand, and fall in aggregate demand causes fall in price level. So initially equilibrium price हमारे पास इकोनॉमी में P है, रियल जीडीपी Y है. अब जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो एग्रीगेट डिमांड कम होने से एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाती है, प्राइस लेवल नीचे चला जाता है, और रियल जीडीपी भी कम हो जाता है. अब चूंकि जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है, प्राइस लेवल नीचे आ जाता है, इसलिए ये डिफ्लेशन को कॉज करेगा. और डिफ्लेशन जब कॉज होगा तो ये वाला गैप भी डिफ्लेशनरी गैप को ही रिप्रेजेंट करेगा. एक चीज और ध्यान में रखें कि ये जो डिफ्लेशनरी गैप है ए से बी तक, डिफ्लेशनरी गैप हमारे पास कितना है? ए से बी तक है. इसको अगर हमें क्लोज करना हो, क्लोज करने का मतलब है हम चाहते हैं कि ये गैप बिल्कुल ही खत्म हो जाए, डिफ्लेशनरी गैप बिल्कुल इकोनॉमी में ना हो, इकोनॉमी के साथ ऐसा हो जाए
कि जो पोटेंशियल आउटपुट है एक्चुअल आउटपुट भी उतना ही हो जाए। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, इसी डिफ्लेशनरी गैप के इक्वल। सो डिफ्लेशनरी गैप हमारे पास ए बी था, तो ए बी के बराबर आपको इन्वेस्टमेंट में चेंज लाना होगा। सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, फिर ए बी के इक्वल होगा। अगर ऐसा होगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये जब ऊपर उठ के यहाँ पे आ जाएगी तो ये डिफ्लेशन गैप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और ऐसा तब होगा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर जाएगा। सो इसी गैप के इक्वल अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डिफ्लेशन गैप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर पोटेंशियल आउटपुट हमारा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट हमारा यहाँ पे YP1 पे हो जाए, तो इसको लाइक हम पोटेंशियल आउटपुट कहेंगे। और ये भी डिसइक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन 45 डिग्री लाइन और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में गैप आ गया। अब की बार एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन ऊपर है, सी पे है, और एग्रीगेट जो इनकम की लाइन है वो हमारे पास नीचे पॉइंट डी पे है। अब की बार ये जो गैप राइज हुआ है, दिस गैप विल बी नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इसको हम क्या नाम देंगे, इन्फ्लेशनरी गैप का नाम देंगे। और इन्फ्लेशनरी गैप इसलिए कहेंगे क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इटसेल्फ एग्रीगेट डिमांड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। कैसे, अगर हम इसके लिए अगेन दोबारा से इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की डायग्राम्स थी। एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल इज पी एंड रियल जीडीपी इज वाई। अब आपके पास जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड को राइट को चला जाता है AD1 पे, और प्राइस लेवल हमारा P से P1 पे चला जाएगा, और रियल जीडीपी Y से Y1 पे चला जाएगा। सो अब ये जो प्राइस में इंक्रीज है ये इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। सो आज के क्लास के लिए बस लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, वो है मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लायर, अगर हमें फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में मल्टीप्लायर को इनकॉर्पोरेट करना हो तो उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो दिस इज नाउ अगेन मल्टीप्लायर। सो मल्टीप्लायर हमें शो करता है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम। Okay, so again, we will use the formula like method, aggregate expenditure method of finding equilibrium national income. हमारे पास ये origin point है, again we have national income here, national income हम यहाँ पे ले रहे हैं, और this shows equality of aggregate expenditure and income, और y axis पे हम aggregate expenditure ले रहे होते हैं। और जो रियल टाइम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने अभी सिखाया था, उसकी लाइन कुछ इस तरह की होती है कि ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारे ऐसे भी होते हैं जो ऑटोनोमस नेचर के होते हैं। फिर से रीइंफोर्स कर दूं, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होते, जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला अगेन हमारे पास होगा C+I+G, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हमारे पास ये होगी। ओके। सो अगर आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो AE से AE1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो नाउ C+I1+G हम कर लेते हैं, तो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास E1 पे हो जाएगी, और जहाँ पे न्यू नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हमारे पास Y1 पे हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि Y से Y1 तक ये जो चेंज इन इनकम आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाई है, इसकी वजह से इनकम में, नेशनल इनकम में जो चेंज है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ये मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट की निस्बत। ठीक है। सो क्लास अभी 1 मिनट में एंड हो जाएगी वैसे भी, और लेकिन मेरी जो क्लास है वो भी लाइक आई वुड लाइक टू एंड माई क्लास हियर, और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का रह गया वो इंशाल्लाह ताला हम कल की क्लास में उसको अकम्प्लिश कर लेंगे। तो ये मे भी आपके कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हों, अगर वो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख देंगे तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। और दूसरा ये कि ये वीडियो मैंने चूँकि रिकॉर्ड कर लिया तो इसकी भी मैं आपको अभी लेक्चर पूरा भेज देता हूँ, ताकि आप इसके नोट्स बाद में बना लें। ओके बेटा, सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।